میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مکے کو حرم ابراہیم نے بنایا ہے اور مدینے کو حرم میں مصطفیٰ بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جس کی طرف بلا رہے ہیں، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے خلیل آپ دعوت دیں، اعلان کریں، اس گھر کی طرف جاتے ہوئے یہ کہتے میرے دل ہی نہیں کرتے جانے کہ ہے، تو پھر محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے بھائی۔ میرے رب کو بھی کعبہ پسند ہے، میرے سونے محبوب کو بھی کعبہ پسند ہے۔ جو مشرک ہے اس کے لیے حکم پھر بھی نرم ہے، لیکن جو بندہ گستاخ ہو میرے آقا علیہ السلام کا، رب فرماتا ہے میں گستاخ کو قتل کرنے کے لیے اپنا کعبہ جو ابراہیم سے لے کے حرام چلا رہا ہے قیامت تک حرام رہے گا۔ میں محبوب کی عزت کی بات آئی ہے تو محبوب کے غلاموں کو اجازت دوں گا اس کو قتل کر دو، ان کے لیے یہ بھی میں حلال کر دوں گا۔ حاضرین ذوی الاحترام، میں نے سورہ بلد شریف کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قسم ارشاد فرمائی اور ساتھ ہی جواب قسم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، حبیب پیارے میں قسم ارشاد فرماتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ شہر اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ یہ جو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ جو ہے نا، اس کا مفہوم آپ کے سامنے میں کھولوں گا۔ مفسرین نے اس کے 3 مفہوم نقل کیے ہیں۔ پہلا مفہوم حل ان کا مطلب حل بمعنی مقیم ہے، کہ محبوب پیارے آپ یہاں مقیم ہیں۔ سمجھ آیا نا؟ آپ یہاں مقیم ہیں۔ اب یہاں یہ فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ حبیب پیارے مجھے اس شہر کی قسم ہے آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اس کے فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب پیارے مجھے اس شہر کی قسم ہے آپ اس شہر میں رہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بظاہر تو خطاب حضور کو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن حقیقت میں اہل دنیا پر یہ واضح کرنا مقصود ہے۔ فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہر طرح کی تاریخ سے واقف ہیں، یہاں تک کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ محترمہ اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے بے آب و گیاہ علاقے میں۔ یہاں پانی کا قطرہ چھوڑیں، گھاس کا ایک تیلا تک نہیں تھا، چھوڑ کر گئے تھے یہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کی برکت سے یہیں پہ زمزم شریف عطا فرمایا، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، تو پھر مختلف علاقے کے لوگ جو بھی گزرتے وہ یہیں آ کے مقیم ہو جاتے۔ ایسا ایسا وہی علاقہ بیابان ویران علاقہ، بے آب و گیا علاقہ، وہی اتنا بڑا آبادی والا شہر بن گیا جی۔ پھر اسی شہر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبہ مشرفہ تعمیر کر رہے ہیں جی۔ یہ انت حل جو ہے نا، بظاہر بڑا سادہ لگتا ہے کہ اللہ نے فرمایا حبیب آپ یہاں مقیم ہیں، نہ بلکہ پوری پچھلی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے۔ محبوب پیارے آپ سے تو کوئی شے ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ یہاں توحید کا غلغلہ بلند تھا،
رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی اذانیں بلند تھی، توحید کے نعرے لگتے تھے، اور ایک دم ایسا ہوا کہ یہیں پہ کفر اور شرک نے اڈے جما دیے۔ جو گھر بنایا اس لیے گیا تھا رب تعالیٰ کی توحید کا پرچار ہو، وہ پرچارک بنے رب تعالیٰ کی توحید کا، اسی گھر کے اندر 360 بت لا کے رکھ دیے گئے۔ میں حبیب پیارے مجھے اس شہر کی قسم ہے، آپ تو یہیں پہ رہتے ہیں، آپ سے تو کوئی شے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو وہ شہر جو ہے اتنا عزت والا، اتنا حرمت والا، اتنی کرامتوں والا، اتنی رفتوں والا، اتنی بلندیوں والا شہر، جس کی بنیاد ہی توحید پر رکھی جا رہی ہے، جس کی بنیاد ہی اس پر رکھی جا رہی ہے کہ فرمایا کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ یہاں طہر بیتیا، فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل یہ میرا گھر ہے، طہر تم نے اسے پاک رکھنا ہے، تم نے پاک رکھنا ہے، کس کے لیے ہیں جی؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، یہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور یہاں میری بارگاہ میں رکوع کرنے والوں کے لیے اور میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کے لیے تم نے اسے پاک رکھنا ہے۔ وہ گھر جس کی اتنی عظمت اور شان ہے، اسی گھر کے اندر بت لا کے رکھ دیے گئے۔ یعنی ایک طرح سے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا کر کے حبیب پیارے کہا اتنا جا رہا ہے کہ حبیب آپ یہاں مقیم ہیں، لیکن حقیقت کے اندر حبیب کریم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ حبیب پیارے آپ نے کیونکہ آپ یہاں مقیم ہیں، اب اس شہر کو جس طرز پر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اسی بنیادوں پر دوبارہ استوار کرنا محبوب پیارے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر میں رہنے کی قسم ارشاد فرمائی۔ میں دیکھیں نا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، حبیب آپ جو ہیں یہاں ہیں، مطلب یہ ہے کہ حبیب پیارے مجھے اس شہر کی قسم ہے، آپ جو ہیں یہاں، مطلب آپ جو ہیں تو آپ پاک کر کے رہیں گے، یہ شہر پاک ہو جائے گا، کفر سے پاک ہوگا، شرک سے پاک ہوگا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گارنٹی اس شہر کی دی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب قیامت تک یہاں پہ دوبارہ شرک کی گندگی نہیں آ سکتی، شرک کی گندگی نہیں آ سکتی۔ اور پھر وہی ہوا، ہیں جی بتائیں نا، مسلمانوں نے باقی علاقے جو ہیں وہ گدلے کرنے شروع کر دیے ہیں، رب کا گھر جو ہے آج تک وہاں سے اذانیں توحید کی ہو رہی ہیں، وہاں سے اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ کی ہی ہوتی ہے۔ بھائی ایک تو معنی یہ ہوا اس کا، دوسرا معنی جو ہے وہ وانت حل کا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اب یہاں پہ تاریخ نہیں دہرائی جا رہی، صرف ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جن کا تعلق میرے حبیب علیہ السلام کے ساتھ ہے، سمجھ آیا نا جی، جن چیزوں کا تعلق میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے یہ شہر جو ہے ایسا شہر ہے، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، یہاں ہل بمانا دوسرے معنی کے حساب سے ہل بمانا حلال ہوگا، میں حبیب پیارے یہ وہ شہر ہے، اس شہر کے اندر کسی بندے کے باپ کا قاتل بھی آ جائے نا، وہ اپنے باپ کے قاتل بھی کچھ نہیں کہتا، یہاں پہ درخت بھی کاٹنا حرام ہے، یہاں پہ کسی کو تکلیف دینا بھی حرام ہے، کسی کے والد کا قاتل سامنے کھڑا رہے اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ میں حبیب پیارے یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کے اندر تجھے حلال کر رکھا ہے انہوں نے، جو بھی تکلیف ہوتی ہے تجھے دے لیتے ہیں، تجھے ہر تکلیف دینی حلال کی ہوئی انہوں نے، کیسے بدبخت اور ظالم لوگ ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، محبوب پیارے مجھے اس شہر کی قسم ہے یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، کیسے درندے ہیں یہ، انہیں اتنی شرم حیا کو نہیں، وانت حل بہذا البلد، تجھے اس شہر کے اندر ہی انہوں نے تجھے تکلیف دینی حلال کر رکھی ہے،
جس شہر میں باپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہا جاتا، جس شہر میں درخت کو کچھ نہیں کہا جاتا، جس شہر میں جھاڑیوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور جس شہر میں کوئی بھی جانور ہے اس کی طرف اشارہ کرنے والا بندہ مجرم ٹھہرتا ہے، خود شکار نہ بھی کرے اشارہ کر دے وہ مجرم بنتا ہے۔ محبوب پیارے وانت حل بہذا البلد، تجھے اس شہر کے اندر حلال کر رکھا ہے انہوں نے، یعنی جو بھی ظلم ہے، جو بھی ستم ہے، سارا تیرے لیے حلال ہے، یہاں تک کہ تیرے قتل کے منصوبے بھی حلال ہیں۔ تجھے قتل کرنے کے، تجھے شہید کرنے کے لیے تلواریں اٹھا کے تیرے گھر کے باہر ہی آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ محبوب پیارے وانت حل بہذا البلد، کیسے ظالم لوگ ہیں بتائیں نا۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے نا، ایک دن جو ہے ایک ہرن وہ بھاگتی بھاگتی آئی، اس کے پیچھے بھیڑیا لگا ہوا تھا۔ ہرن جو ہے جہاں لکھا ہوا تھا نا، لکھا ہوتا ہے لگا ہوتا ہے، ویسے اس وقت تو نہیں لکھا ہوتا تھا، ایسے ہر ایک کو پتہ ہوتا تھا کہ حرم شروع ہو گیا، نہیں سمجھ آیا، جانوروں کو بھی پتہ تھا یہاں سے حرم شروع ہو گیا۔ تو ہرن جو ہے نا وہ بھاگتا ہوا آیا، اور مکے کے مشرک وہ کھڑے تھے، جو منصوبے ساز لوگ تھے، جو مقنن نہ بنے ہوئے تھے نا اپنی طرف سے، خناس آقا علیہ السلام کو وہاں سے نکالنے کے لیے، وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، اس رات پر ہی کھڑے ہوئے تھے۔ ایک دم ہرن بھاگتا ہوا آیا، ہرن جیسے حرم کے اندر داخل ہوا نا جی، بھیڑیا وہیں سے واپس ہو گیا، بھیڑیا وہاں سے واپس ہونے لگا، ایسے پاؤں اس نے پیچھے کیے، تو وہ مشرک جو کھڑے ہوئے تھے کہنے لگے ایک دوسرے کو، یار عجیب بات ہے، بھیڑیا بھی حرم کا حیا کرتا ہے۔ بھیڑیے نے وہیں پہ کھڑے کھڑے پاؤں نہیں اٹھایا، رب سے زبان مانگی، مولا مجھے بھی زبان دے، میں ان کو جواب تو دوں۔ اس نے پاؤں نہیں اٹھائے، پہلے دعا مانگی رب سے، رب تعالیٰ نے اسے بولنے کی ہمت دی۔ میں بول کیا کہتا ہے، کہنے لگا کہ ہاں بھیڑیا ہو کے حیا کرتا ہوں حرم کا، لیکن تم بے حیا ہو، میں ہرن کو کچھ نہیں کہہ رہا، تم نے امام الانبیاء کو نہیں رہنے دیا یہاں، تم سے بڑا بدبخت کون ہے، تم سے بڑا اندھا کون ہے، تم سے بڑا ظالم اور ستم گر کون ہے، یہ تو بتاؤ۔ تو انت حل بہذا البلد، میں محبوب پیارے جس شہر میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، جانور تک حیا کرتے ہیں، میں اس شہر کے اندر وانت حل بہذا البلد، تیرے ساتھ ہر طرح کی ناانصافی، تیرے ساتھ ہر طرح کا ظلم کرنا انہوں نے حلال سمجھ رکھا ہے، کیسے بدبخت ہیں۔ ایک معنی یہ ہو گیا، دو معنی ہو گئے نا۔ ایک معنی جو ہے وہ یہ ہے وانت حل کا، وانت حل، حل مطلب حبیب، حل جو ہے وہ معنی بنے گا اس میں فاعل والا، مطلب حبیب آپ حلال کرنے والے ہیں، آپ حلال کرنے والے ہیں۔ اس میں حبیب کریم علیہ السلام کو ایک گنا تسلی دی، محبوب علیہ السلام کو تسلی بھی دی رب تعالیٰ نے، اور خبر بھی دی۔ تسلی کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب پیارے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب پیارے یہ بت بھی آپ دیکھ رہے ہیں پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں پچھلی آیت مبارکہ ذرا دیکھیں، یہ پچھلی سورت دیکھیں، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ مفہوم تبھی واضح ہوگا جب میں اس کا سیاق اور سباق دونوں آپ کے سامنے کھول دوں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت یہ انسان کہے گا یا لیتنی، اے کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اللہ فرماتا ہے میں اس وقت ان بدبختوں کو ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب کسی نے دیا ہی نہیں ہوگا کبھی، ایسا عذاب دوں گا ان کو۔ اور یہ تو ان کا عذاب بیان ہو گیا، اور آگے اللہ نے پھر اہل حق کا بھی ذکر کر دیا۔ اہل حق جو ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف آ نا، وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی آ جا، راضی خوشی اپنے رب کی طرف آ جا۔ فادخلی فی عبادی، وہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، پھر میرے بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ ظالموں کا ذکر کیا اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین کا ذکر کیا۔ یہ دیکھیں اب درمیان میں یہ مضمون آ رہا ہے، اس مضمون کے آگے کے کیا مضمون ہے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو تنگی میں رہنے والا پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس پر قادر نہیں ہوں گے؟
سمجھ آ رہا ہے؟ پچھلا مضمون جو ہے وہ سورہ فجر کا ہے اور یہ مضمون جو سورہ بلد کا ہے، عین درمیان میں یہ مضمون آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، محبوب پیارے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کیا مطلب ہے اس کا؟ آخر یہ پہلے اور آخر میں اس مضمون کے شروع میں اور اس مضمون کے آخر میں جو کلام آ رہا ہے وہ جہنمیوں کا، بدبختوں کا. ایک جگہ فرمایا کہ ایسا عذاب دیں گے جیسا کسی نے نہیں دیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکے گا، اس پر کوئی قادر ہی نہیں ہوگا. یحسب الانسان اللہ یقدر علیہ احد، اس پر کوئی قادر ہی نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے یہ سمجھتا ہے اس پر کوئی قادر نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے ہم ایسا عذاب دیں گے جیسا کسی نے دیا ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب یہ مضمون دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. میں حبیب پیارے انہوں نے یہاں پہ بت رکھ لیے ہیں، انہوں نے یہاں پہ شرک کا گڑھ بنا لیا ہے. فرمایا کہ انہوں نے جو تیرے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، جی فرمایا کہ محبوب پیارے ایسا ہوگا. یہی حرم میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جہاں بھی جانتے تھے لوگ ان کو حرمی کہتے تھے. حرمی، حرم کے رہنے والے یہ کہتے تھے. یہاں تک کہ ان کے جانوروں کا بھی حیا کرتے تھے، ان کے جانوروں کا بھی حیا کرتے تھے اور ان کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے. اتنے محترم سمجھے جاتے تھے. یہ شام جائیں، یمن جائیں، جہاں کہیں بھی جائیں، بس ان کے جانور کھلے ہوتے تھے. راستے میں کوئی بھی ان کا راستہ نہیں روکتا تھا. ڈاکو ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، قذاق ان کے قریب نہیں آتے تھے. بڑے سے بڑا بدماش جو ہے ان کو کچھ نہیں کہتا تھا. نہیں بھائی نہیں، یہ حرم محترم کے رہنے والے ہیں، ان کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھانی. ایسے ان کا احترام کیا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا وانت حل، میں حبیب پیارے ان کو جو حرمت والا سمجھ کے کوئی کچھ نہیں نہ کہتا. وانت حل، حبیب پیارے کا وقت آئے گا تو ہی سب کچھ حلال کرنے والا ہوگا، تو ہی حلال کرنے والا ہوگا. میں جتنے یہاں رہ کے تیری طرف آئیں گے ظلم و ستم کی نیت سے، میں کہ حبیب پیارے کا وقت آئے گا ان کا جو باہر جاتے ہوئے وہ احترام ہے نا وہ بھی سارا ختم ہو جائے گا. پھر اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے بدر کے اندر ان کی پوری پہلی صف کو وہیں پہ جناب پکا دائماً ابداً بدر کے اندھے کنویں میں ڈال دیا. سارے وہیں پہ قتل ہوئے، بدر میں مارے گئے. جن کو کہتا کچھ نہیں تھا، جن کے جانوروں کو کچھ نہیں کہتا تھا، وہ سارے کے سارے وہاں مارے جاتے ہیں اور سارے اندھے کنویں میں ڈالے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وانت حل بہذا البلد. اور یہ دیکھیں مکہ مکرمہ جو ہے یہ پتہ ہے حرام کب سے آ رہا تھا؟ جب سے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا. جب سے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا تب سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مکے کو حرم ابراہیم نے بنایا ہے اور مدینے کو حرم میں مصطفیٰ بنا رہا ہوں. تو وہ مکہ جو حرم ہے، یہاں پہ ذرا روک کے ذرا بات تو دیکھی یار. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. میں ابراہیم گھر تو نے بنا لیا ہے، اب حج کا اعلان بھی کر دے. حج کا اعلان بھی کر دے. ابراہیم علیہ السلام وہاں اعلان کرتے ہیں. ہاں جی، کیا اعلان کرتے ہیں؟ اور لوگوں رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج جو ہے وہ تم پر لازم کیا گیا ہے. اللہ نے اسی وقت خبر دی یا تو رجالا والا کل دامری یا تو من کل فج عمیق. فرمایا کہ محبوب، فرمایا کہ اے میرے خلیل لوگ آئیں گے حج کرنے. جس وقت آپ آواز دے رہے ہیں اس وقت سننے والا ہی کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آوازیں عالم ارواح میں جو لوگ موجود تھے ان تک پہنچائیں، جو ابے کی پشت میں تھے اس تک پہنچائیں، جو اماں کے جسم میں پوشیدہ تھے ان تک پہنچائیں، جو اماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے ان تک پہنچائیں. ہر ایک تک آوازیں پہنچا دیں. قسم خدا کی میں وہاں جب جاتا ہوں نا مدینہ شریف، اب ہاں جب میں وہاں ان کی شرطوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ باڑ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں حاجی اللہ رو یہاں سے آگے جا بھائی، یہ جگہ فل ہو چکی ہے، یہ جگہ فل ہو چکی ہے، یہاں جگہ نہیں ہے. آج کل تو ویسے وہ فلیکس اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں، جناب حرم بھر چکا ہے، آپ مہربانی کریں اپنے ہوٹل پہ نماز پڑھ لیں یا سڑک پہ جہاں جگہ بنتی ہے وہیں پہ سجدے کر لیں. جب بلا رہے تھے سننے والا کوئی نہیں تھا. اور اسی لیے فرمایا مفسرین نے نقل کیا ہے جو جہاں کہیں تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ جتنی بار لبیک پڑھا نا، فرمایا اتنی بار رب کے گھر کا حج ضرور کرے گا. اور جو پتہ نہیں جو کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی نہیں کرتا مکے جانے کو، پتہ نہیں انہوں نے کوڑے دل سے کہا ہوگا. نہیں، جو کہتے ہیں میرے تو دل ہی نہیں کرتا بھی مکے جانا، اپنی طرف سے عشق کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں دھن مکڑے.
ہیں اپنے طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں گامیں بھی ہم بڑے عاشق رسول ہیں. ان نکموں کو یہ نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام جس کی طرف بلا رہے ہیں، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے خلیل آپ دعوت دیں، اعلان کریں، ہیں اس گھر کی طرف جاتے ہوئے یہ کہتے میرے دل ہی نہیں کرتے جانے. ان میں سے کسی کے پاس بیٹھے نا، میں بھائی ایک دن رہتا ہوں، 2 دن بس خلاص، 2 دن بیٹھ رہا ہے کہ میں نکل جاتا ہوں وہاں سے. یہ کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بلا رہے تھے تو انہوں نے پھر کھٹا منہ کر کہا ہوگا لبیک، کہ نہیں سمجھ آیا؟ نہ یہ نہ کیا کریں. عشق ہے تو پھر محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے بھائی. میرے رب کو بھی کعبہ پسند ہے، میرے سونے محبوب کو بھی کعبہ پسند ہے. گل ہی ختم، پھر کون سی بات رہ گئی پیچھے؟ کوئی رہ جاتی ہے پیچھے؟ ہاں. تو اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانت حل، میں حبیب پہ تو حلال کرنے والا ہوگا. جب سے ابراہیم علیہ السلام نے اسے حرم بنایا تب سے حرام تھا یہ شہر، تب سے حرام تھا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے لیے کچھ لمحوں کے لیے حلال کیا گیا. اس کے بعد پھر ایسا حرام ہوا قیامت تک دوبارہ کبھی حلال نہیں ہوگا، قیامت تک حلال نہیں ہوگا کبھی. یہ حرم ہے، یہ حرام ہے، حرام ہی رہے گا قیامت تک. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے حلال کیا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے لیے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے. وہی اللہ نے فرمایا وانت حل، محبوب پیارے تو حلال کرنے والا ہوگا. اور وہ حلال کب ہوا؟ اللہ یہ فرما رہا ہے مکے میں، جب حضور مکے میں تھے اللہ فرما رہا ہے محبوب پیارے مجھے شہر کی قسم ہے وانت حل بہذا البلد، تو اس شہر کو حلال کرنے والا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں حضور نے یہ نہیں کہا مولا کب ہوگا، میں تو ظلم و ستم برداشت کر رہا ہوں، لوگ مجھے جناب تانے دیتے ہیں، میری وحی کا مذاق اڑاتے ہیں، میرے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، میرے صحابہ کو شہید کرتے پھرتے ہیں، روزانہ لہو بہا دیتے ہیں، کبھی کسی کا کبھی کسی کا. مولا کب ہوگا؟ نہ حبیب کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. میرے رب نے فرمایا محبوب پیارے تو حلال کرنے والا ہوگا. یہ سن کے میرے حبیب علیہ السلام کے قلب اطہر کو تسلی آ گئی، تسلی آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہی ہوا جی، پھر حلال بھی کیسے ہو رہا ہے، کب حلال کیا، کیسے حلال کیا؟ جب میرے آقا علیہ السلام 10,000 صحابہ کا لشکر جرار لے کر کعبہ مکے پر چڑھائی کرتے ہیں، وہیں تشریف لاتے ہیں حضور. جیسے وہاں مکے میں پہنچتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام، ایک صحابی ہیں حضور کے، وہ کہتے ہیں جی آج کا دن جو ہے نا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن وہ ہے ہم کاٹ کے رکھ دیں گے ان کو. انہوں نے سنا تو بھاگ کے عرض کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فلاں یہ کہہ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، میں نا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو مہربانی کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے. بتائیں ادھر اللہ نے حلال کر دیا ہے اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کعبے کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نے میں بتاؤ بھائی، سارے کھڑے ہوئے ہیں سر نیچے کر کے. میرے آقا علیہ السلام بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو آپ کریم ہیں، اگر آپ پکڑ لیں تو پھر آپ اسی کو پکڑیں گے جو مستحق ہے، مستحق کو ماریں گے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو بھائی، میں وہی بات کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، میں آج کسی کے کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ فرمانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن وہ جس نے میری گستاخی کی تھی نا اس کا معافی کون نہیں، اس کا معافی اللہ نے. دیکھیں قسم خدا کی، یہاں جتنے بھی مکے کے لوگ تھے سب کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں وہ بات کروں گا جو تم سے یوسف علیہ السلام نے کی تھی، اپنے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام نے کی تھی، میں وہ کہوں گا. صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کاٹ کے رکھ دینے کا دن ہے. میرے آقا علیہ السلام نہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن جو ہے وہ تو مہربانیاں کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو رحمت کا، رافت کا، کرم کا دن ہے. آج تو کریم نے اپنے کرم کی حد کر دینی ہے، سب کو معاف کر دینا ہے. لیکن جب بات آئی گستاخوں کو مارنے کی، میرے آقا علیہ السلام نے میرے رب نے یہ مکہ آج حلال کیا ہی میرے گستاخوں کو قتل کرنے کے لیے، ان کو معافی نہیں ہے، ان کو معافی کو نہیں. یا بتائیں یار گستاخوں کے قتل کا معاملہ کیسا ہے؟ پورا مکہ جو آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حرم تھا، مکہ شہر ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حرم تھا، حرام تھا اور قیامت تک حرام رہے گا. تھوڑی دیر کے لیے رب تبارک و تعالیٰ شریعت میں حلال کر رہا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کو اجازت دے رہا ہے. رب فرماتا ہے محبوب پیارے صرف یہی نہیں، اتنا نہیں حلال کر رہا کہ شہر میں جہاں کہیں نظر آئیں ان کو جناب
کاٹ کے رکھ دیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب پیارے اتنی بھی اجازت ہے، تیرے غلام اگر کعبے کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا بندہ بھی ہو تیرا گستاخ، وہ مل جائے وہی کاٹ دیں، اس کا کاٹنا وہی بھی تمہارے لیے حلال کر دیا، وہی حلال کر دیا، بتائیں نا، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب پیارے مجھے قسم ہے اس شہر کی، میں حلال کروں گا تیرے لیے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، تو حلال کرنے والا ہوگا، تیرے لیے حلال ہوگا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، حلال تیرے لیے ہی ہوگا بس۔ تو اندازہ لگائیں نا یار، ہیں وہاں پہ شرک کرنے والوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، قسم خدا دی۔ یہاں پہ ایک لطیف بات ذہن میں آ رہی ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ، وَأَنْتَ حِلٌّ، شرک کرنے والوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے جتنے بھی سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ موبائل تھوڑی تھے، شرک کرنے والے تھے نا۔ میں حبیب پیارے شرک والا معاملہ بھی میں چھوڑ دوں گا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، تو حلال کرے گا، تیرے لیے حلال ہوگا، تیری وجہ سے حلال ہوگا۔ محبوب پیارے تیری عزت و نفس، تیری عزت پر، تیری ناموس پر پہرا دینے کے لیے میں مکہ حلال کر دوں گا۔ وہاں مشرک کو بھی چھوڑا جا رہا ہے، گستاخ کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو مشرک ہے اس کے لیے حکم پھر بھی نرم ہے، لیکن جو بندہ گستاخ ہو میرے آقا علیہ السلام کا، رب فرماتا ہے میں گستاخ کو قتل کرنے کے لیے اپنا کعبہ جو ابراہیم سے لے کے حرام چلا رہا ہے قیامت تک حرام رہے گا۔ میں محبوب کی عزت کی بات آئی ہے تو محبوب کے غلاموں کو اجازت دوں گا اس کو قتل کر دو، ان کے لیے یہ بھی میں حلال کر دوں گا، یہ بھی حلال ہوگا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، حبیب تیرے لیے حلال کروں گا، تیری عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے میں حلال کروں گا تاکہ تیرے گستاخ جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھائی دو صاحباب پوچھتے ہیں جی حج پہ جاتے ہیں، کوئی حج والی تقریر سنا دیں۔ میں نے کہا بتاؤ حج والی تقریر تو یہ ہے بھائی پھر ہیں کیونکہ جب حضور خود تشریف لاتے ہیں، جب حضور خود تشریف فرماؤں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کعبے میں حضور آ رہے ہیں، تو بتائیں اس سے بڑی حج والی تقریر کون سی ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کعبہ مشرفہ کی عظمت اور شان بتائیں کیسے لطیف پہلوؤں سے کعبہ مشرفہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ بس کاش کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کعبے کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ قسم خدا کی میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بابا فرید رحمہ اللہ کا جو ٹبہ ہے نا، یہاں پہ ٹبہ کے سمجھتے ہیں، بابا داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار کے ساتھ ایک اونچا ٹل ہے، اس پر گنبد بنا ہوا ہے کہ یہاں بابا فرید رحمہ اللہ آ کے بیٹھتے تھے، بڑا قیمتی گنبد بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندو، جہاں بابا فرید آ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے وہاں بھی گنبد بنایا ہوا تم نے، اس کو مرکز انوار و تجلیات لکھا ہوا ہے، تو جہاں میرے آقا علیہ السلام 50 سال سے زیادہ عرصہ رہے ہوں، سبحان اللہ، جہاں میرے آقا علیہ السلام پر قرآن کی ابتدا ہو رہی ہو، وہ فران کی چوٹی وہیں پہ ہو، جس غار پہ وحی آئے وہ غار وہیں پہ ہو، اقرا والی غار وہیں پہ ہو، پھر آقا علیہ السلام ہجرت کر کے جانے لگے ہیں تو جو غار حضور کو 3 راتیں پناہ دے وہ غار وہیں پہ ہو، تو کہتا میرا دل ہی نہیں کرتا، تیرے سے بڑا بندہ خراب کو نہیں، ویسے سچی بات ہے، مہربانی کیا کر یار، اپنے دل کو کہتے وہ اقبال نے کہا نا دل با محبوب حجازی بستائیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا دل محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا ہے، جہاں حضور ٹھہر جائیں گے، جس جگہ حضور ٹھہر جائیں گے ہم وہیں اپنا دل قربان کر دیں گے بس۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نا جی، آپ پتہ کیا کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں جیسے نکلتے تھے نا گھر سے باہر، جہاں کہیں بھی درخت دیکھتے نا، کچھ درخت مخصوص تھے، ان کو جا کے پانی دیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے حضرت عبداللہ سے کہ جناب ان درختوں کو پانی دینے کی حاجت ہی کو نہیں، ان کے سائے کی ضرورت کو نہیں، آپ پانی دیتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار میں کچھ اور دیکھتا ہوں، میں نے آقا علیہ السلام کو ان درختوں کے نیچے بیٹھے دیکھا ہے، میں تو اس لیے پانی دے رہا ہوں تاکہ میرے یار کی یادیں تازہ رہیں۔ بتائیں میرے یار کی یادیں جو ہیں وہ تازہ رہیں، یہ مرجھا نہ جائیں میرے محبوب کی یادیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بار سفر پہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے نکلے ہی ہیں، ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹائم کافی پڑا ہوا تھا، وہیں بیٹھے، عصر پڑھی، زور پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، مغرب پڑھنے کے بعد کہنے لگا اب چلیں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا آپ نے، سفر کرنا تھا، ہم دن میں کر لیتے، اب رات میں فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار حضور تشریف لائے تھے، یہیں بیٹھے رہتے، حضور اسی وقت نکلے تھے یہاں سے، حضور اسی وقت نکلے تھے۔ تو بھائی عشق کرنا ہے نا تو پھر محبوب کی پسند کا بھی دھیان رکھیں،
محبوب کہتے ہیں مجھے پسند ہے، تو کہتے میں نے جانا کو نہیں، تو پھر عشق تو نہ ہوا، یہ تو پھر من مانی ہوئی، یہ دھونس دھاندلی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عشق بھی وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے محبوب کو پسند ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔